اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں تھوڑا سا ساتھ آپ لوگوں کو اس راستے میں چلانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا یہ بھی ہے کہ میں تو سب جتنے بھی ہیں میرے ساتھ، میں تو محمد رسول اللہ کی منڈی میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ بک جاؤ یار ان کی نام پہ، ان کے طریقے پہ۔ تو اس لیے ایک ایک کرتے کرتے تھوڑا سا یہ سبق سیکھتے جائیں۔ آپ کھڑے ہوں تو انہیں پارہ نکالیں، سورۃ فرقان آیت نمبر 24 وہ پڑھیں تھوڑا سا، تاکہ یہ بیان کرنے کی تھوڑی تھوڑی ٹریننگ دیتے جائیں گے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو مر گیا تو میرا سلسلہ تو قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ نہ ہوا تو میری زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ نہیں پا رہا ہی نہیں رکھنا پیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح۔ آیت نمبر میں 24 دسی ہے، سورۃ فرقان 19 12۔ یہ مصیبت ہے، ان میں چھوٹی رسا تھا بلے نہیں کہ یہ آیت نمبر 24 اتو سے ترجمہ پڑھو۔ سنگت کیا چیز ہے، ان لوگوں کی سنگت سے کیا ملتا ہے؟ اس سنگت سے جنت بھی ملتی ہے اور دوزخ بھی ملتا ہے۔ اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سمجھ آئے گی بات میں کیوں پڑھوایا؟ سمجھ آئیے؟ صرف سنگت ان کے ساتھ رکھنے سے بھی دوزگی ہو جائے گا۔ صرف ظالم سے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا، ان میں اس جرم میں ملوث نہ تھا، صرف ان کی سنگت میں ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے میری خرابی، ہائے میری خرابی کہ میں ان کے ساتھ میں نے سنگت کیوں رکھی، میں اللہ کے رسول کی راہ پہ چلتا، اس کو میں نے کیوں سنگت رکھی ہے۔ ایسے ہی لکھا ہے کہ دیکھیں پیر کا کام ہے تو قرآن اور حدیث کو، اس تعلیم کو دینا، لوگوں کو ایپ جوئی کرنا نہیں ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ کی منڈی میں فروخت کرنا، آپ لوگوں کو اس گلی کے مسافر بنانا آپ نے، تو پھر بولنے کی تربیت ہوگی۔ تو ابھی تو یہ ہے تلاش کرنے میں بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، مگر مجھے تو تلاش کرنے میں ٹائم نہیں ہے۔ میں نے تو بتایا جہاں فلائیں پہ دیکھو وہی نکلا۔ وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول نے عرض کی، اس سنگت نے نہ لیا وہ کسی فتنے میں داخل کیا، پھر شیطان پیچھے بہ رہنا تو ان پہ کل لڑ تھا، تو لڑ کے 2-4 قتل ہوئے، ساری زندگی تباہ برباد ہو گئی۔ تو سنگت ہی دور ہو جاؤ، اس پیار لاڈنے نال پیار، جس نال اللہ پیار کرنا اس نال پیار کرو، انہوں لوگوں نے سنگت اختیار کرو۔ جیسے کہ خلیفہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ کتا پاک ہو گیا تو ویسے کتا کئی من صابن لائیں تو کتا پاک ہوگا؟ دریا پہ نہ لائیں، نہر پہ نہ لائیں، کتا پاک نہیں ہوگا۔ پر درے اولیاء پہ کتا بھی پاک ہوا نا۔ میں نے نہیں لکھا، قرآن کریم میں لکھا ہے، جس کا نام کتمیر ہے،
وہ کتا بھی پاک ہو گیا کہ چونکہ وہ ولی لمباور کی جگہ میں وہ جائے گا اس کی شکل میں. کوئی آدمی یہ بھی سوچ لینا کوئی آدمی بھی دوزخ میں انسانی شکل لے کر نہیں جائے گا. اس کی شکل اس کی اعمال کی وجہ سے یہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مہلت دے دی گئی کہ دنیا میں میرے حضور کی امت کو تبدیل نہیں اس کی شکل کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. یار اسی محبت سے اسی محبت میں رہیں. سنی بابی شیعہ کو چھوڑیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں دوسروں کو چھوڑیں ہم اپنی کتاب پڑھیں. ٹھیک ہے بس یہ رکھ دو میں بتا ہوں. دو چار لفظ بیان کرنے ایک من جیسی تربیت مل سی نا تو میں تو بیٹھے کہ جو تنیا گھنٹہ بیچنے والے مکھانے بیچنے تربیت ہے جو می ملی ہے 43-44 تک اتنے سال تو میں اسی راستے میں گزارے. مشکل ترین راستے سے بھی گزرا ہوں مگر میں نے الحمدللہ کیا. یا اللہ مجھے راستہ تو مشکل تھا تو توفیق دے تیری سے ہی میں گیا ہوں. مشکل راستے پہ بھی تو نے میری مدد کی ہے تو الحمدللہ کریں گے. من النبیین والصدیقین والشہداء حسن اولئک رفیقا. مقام کتنے 4 ہی. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ 4. یہ حسن اولئک رفیقا اس نے کہا اچھے ہیں وہ لوگ جو دوست ہیں. ان لوگوں کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی ان کی پیروی کرنے والے وہ اچھے لوگ ہیں. آگے تو یہ ہے نا مگر وہ 4 لوگ جو کون ہیں نبیوں کی طریقے پہ چلنے والے. صدیقین کون ہیں جو نبیوں کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں نا. صدیقین وہ سچے اور ثابت لوگ ہیں جنہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یار قرار دیا. ہم ان کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کیا وہ شہداء ہے جو اللہ کی راہ میں جان دینے سے ذرا دریغ نہیں کریں گے. جو اللہ کی راہ میں جان دینے سے دریغ کریں گے سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 83 پر نہ ان کی جنازہ پڑھنا نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا. وہ فسقی میں مارے گئے. ان کے لیے ہے کہ وہ جو فاتحہ پڑھنے ہوئے تھے ہی خدا نہیں ہے انہوں نے تو منع کیا. منع فاسقین فاسق لوگوں کے لیے منع کیا گیا جو حضور کی جہاد میں نہیں گئے پیچھے بیٹھ رہے. اور جی میں اصل جتنا کم سی کو بیمار سا میں ایسی میں نماز پڑھنا رہے نماز پڑھنا مانے خوری کی تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغام نہ ان کی قبر پہ نہ ان کا جنازہ پڑھی نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرے. اسی نکال دیا رحمت اللہ عالمین کے دروازے سے باہر کاٹ نکال دیا. تو ہم نے کیا کرنا کہ نبیوں کے طریقے پہ چلنا سیدھا صاف راستہ جو ہے. فرقہ واریت میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. یہ جو فقہ کے امام ہیں میں حنبلی ہوں میں حنفی ہوں میں شافعی ہوں یہ کتنے 100 سال بعد ہوا 400 سال بعد. کیا اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا ان کو کیا کہیں گے کیا وہ مسلمان نہ تھے؟ سب سے افضل کون نبی کا دور جو نبیوں کا نبی کے جو زمانہ نبوت تھا وہ اصل وہ ہے. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کے بعد تابعین تب وہ کسے کہتے ہیں صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک کے رسول نے سلیکٹ کر لیا جن کو بشارت دے دی. اور نبوت صحابی بنتا کون ہے جو نبی کو کما حق و محبت سے دیکھے. نفل پڑھنے سے نہیں ہوگا خیرات کرنے سے نہیں ہوگا کچھ بھی کام کرے کوئی نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کا چہرہ انور نہ دیکھا. تو یہ میں کہتا ہوں اکثر یہ مصطفیٰ کریم تو یہ کرتے رہتے ہیں اکثر نعت خوان جتنے بھی ہیں مگر ان کو پوچھا کہ اچھا بھائی مصطفیٰ کریم کے لفظی معنی کیا ہے مصطفیٰ کسے کہتے ہیں کہنے ایک بتا. یہ دیکھیں اندر سے یار اندر منور کریں اپنا. مصطفیٰ اس لیے یہ خطاب ملا ہے کہ جب یہ عرش العظیم پہ
میرے آقا حضور کو دعوت دی گئی، میرے محبوب آ جا، تمام دین دنیا پہ بھیجا، جبرائیل امین، روح الامین ان کے ذریعے دنیا پہ بھیجا۔ جب نماز کا وقت آیا تو ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ میرے در پہ، تو مجھ سے لے کر جاؤ۔ اس سے پتہ ہے عظیم خزانہ کیا نماز، وہاں نماز کی ٹائم ہوا، نماز فرض، اس سے پہلے نماز فرض نہ تھی، یہ 10 نبوی کو ہوئی ہے نماز فرض۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 10 سال کے بعد معراج ہوا، تو معراج میں گئے تو یہ نماز فرض ہوئی۔ وہاں جو اللہ کے نور کے سامنے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے کائنات کے مالک بادشاہ، میں تیرا نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تو نہیں دیکھ سکے گا، کہا کہ میں جان جائے مگر میں نور دیکھنا چاہتا ہوں، کائنات تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ خرّ موسیٰ صاعقہ، گر پڑے موسیٰ اور بے ہوش ہو گئے۔ تو ان کو عرش کو دور سے ملا تو میرے آقا کو وہاں ملا، مگر میرے آقا حضور نے اللہ کے اس نور حقیقی کو اپنے چہرے میں جذب کرتے رہے۔ تو کیا ہوا؟ مصطفیٰ نام کا منتخب ہونا، مقرب بنا دیے گئے۔ کس کے مقرب؟ نبیوں کے امامت کے لیے، سبحان اللہ، نبیوں کی امامت کے لیے منتخب کر دیے گئے۔ اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ حقیقت کو جانے، اسے پہچانے، بات ہے اصل میں حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بات سنی سنائی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد شہداء، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں، وہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے سے ذرا دریغ نہ کرے۔ جان منگا تو دیشتا بھی سر آگیا جاتا رہیے، دیگر ویلا جے ٹہنا ویکن بالکل مری، آخر ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، تو مرنا ہے اگر تو اللہ کی راہ میں مارے۔ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ پھر کیا؟ والصالحین، جو ہر برائی سے بچتے ہیں اور نیکی پہ چلتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی، صرف اللہ کی نہیں۔ اگر اللہ کی کریں تو اللہ کے رسول کی نہ کریں تو پھر وہ بات نہیں بنیں گے۔ نماز کا حکم ہوا ہے قرآن کریم میں، یہ قرآن کریم ہے، 700 بار حکم ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کی کہیں ترتیب نہیں ہے، تو کتنی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کوئی کہیں نہیں لکھا۔ زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی کہیں ترتیب نہیں ہے، تو کتنی دینی ہے؟ جاؤ در مصطفیٰ پہ، آتی اللہ ہوا ہے، آتی اور رسول اللہ کے لیے جاؤ، رسول کے در پہ جاؤ، رسول اللہ کی تربیت حاصل کرو، تو وہاں وہ کہا نا۔ تو پھر کیا؟ وہ لوگ جو والصالحین، جو صالحین ہو گئے، ان سے آگے یہ 4 کے بنے۔ تو یہ آپ جس تعلیم سے جا رہے ہیں، یہ بھی 4 ہی، یہ نیچے سے اوپر کیسے جانا ہے کہ فنا فی الشیخ، اپنی پیر کی ساری ادائیں کرو۔ محمد رسول اللہ کی گلی کا مسافر ہے، تو اگر اس گلی کا مسافر ہے تو پھر مانے، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو خود نماز بھی نہیں، سنت رسول کا تارک اور نماز سے بالکل ہی فارغ۔ اچھا، تعویذ لکھنے اگر ہو جاتی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعویذ لکھا ہے؟ کو بابا آدم سارا دن تعویذ چھاپتے رہتے تھے؟ کیا کسی نبی نے کو تعویذ لکھا ہے؟ یار کیسا فراڈ بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کی امت کو کیوں پاگل بیوقوف بنایا جا رہا ہے بلا وجہ؟ پھر پیسے اس کے لینا، اس کی شام کو بچے بل بلاتے رہے بھوکے ستائے ہوئے، تو ہم یہ اپیل ہو گئے۔ اسی لیے تو پیروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کے معاملات میں ایسے کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایسے ہو گیا، یہ پیروں کی تو ہی نہیں کرتا ہے، پیروں کو مانتا نہیں۔ مانے کیا؟ پیر بنے تو کون نہ مانے؟ پیر جو بنے گا وہ محمد رسول اللہ کی گلی کا مسافر ہوگا، تو پھر اسے نہ مانے تو پھر تو ایمان سے خارج جو مانے گا، کیسے نہ مانے گا؟ مگر کیا اس گلی کے مسافر نہیں ہے؟ اگر اس گلی کے مسافر ہوں تو مانے کون نہ مانے؟ پھر اللہ کی راہ میں جب جان دینے کی
وقت آئے تو پیچھے بیٹھ جانا. سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 83 وہاں سے پڑھ لیں جا کر. منع کر دیا کائنات کے بادشاہ نے کہ ان کا جنازہ بھی نہ پڑھے, ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر. قبر ہندوانی میں قبر ہونی ہے, وہاں لکھا ہے قبر کے بارے میں, ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہونا. وہ ہندوانی قبر ہونی ہے, انہیں تو جلا دیتا جانا, ہندوانی قبر نہیں ہونی. اس سے پتہ لگا ہے تو وہ مسلمان ہی تھے. مسلمان تھے تو قبر تھی, مگر مسلمان تھے تو منافق تھے, فسقی میں مر گئے. تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ اللہ کا یہ پیغام آ گیا. اپنی طرف سے نبی کوئی پیغام نہیں سنائے گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ, پھر تبع تابعین, پھر صالحین, یہ 4 مقام. اس طرح جاؤ تو فنا فی شیخ, پھر فنا فی الرسول, پھر فنا فی اللہ, پھر باقی باللہ. 4 وہ بقا میں چلا جس نے اپنی مرضی کو چھوڑ ہی دیا, اپنی کوئی مرضی دل میں نہ رکھی, صرف اللہ میں زندہ ہوں تو تیری رضا کے لیے. جیسے میں نے وہ پیر صاحب آئے تو میں نے ان کے کہا کہ یہ مجھے تو ویسے تو میں نے تھوڑا سا ایسے تجسس پیدا کرنے کے لیے, بھائی میں ان کے ہاتھ میں جب بیعت ہوا تو میں نہ تو گھر کے لیے رہا, ان کے جو بیعت ہوتا ہے وہ سمجھے گھر کے بھی نہیں رہا, گھر کے لیے بھی نہیں رہا, باہر کے لیے بھی نہیں رہا, وہ کسی کو میں نے نہ رہے. تو پھر میں نے یہ عرض کیا اس وقت میں ان کی موجودگی میں, نہ میں گھر کے لیے نہ باہر کے لیے, خدا کی قسم اگر زندہ ہوں تو خدا کے لیے. بچہ اللہ کی رضا کے زندہ اسے کہتے ہیں باقی باللہ. اس نے اپنی زندگی کو فنا کر دیا, بقا کی زندگی میں قدم رکھ دیا. پھر وہ علم ہوگا جو سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 3 ہیں, وہ پڑھ لیں جا کر. آدم کو سکھائے گے وہ نام. تو جب فرشتوں سے پوچھا تو کہا کہ ہمیں تو اے اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ان چیزوں کو, جو ساتھ رہتے ان کو پتہ نہیں. تو بابا آدم علیہ السلام سے تو اس وقت تو یہ بات بتائی, ابھی اس مٹی کو روح ڈالی تو پوچھا تو چلی روح نہیں ڈالی. اس سے پتہ چلا جس کی تعلق روح سے ہو گیا, روحانیت آ گئی, وہ سب نام بھی آ گئے سے. اس سے کیا پتہ چلا, کہتے ہیں جو غیب تو علم اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ جو نام وہ بتائے, اس سے کیا پتہ ولایت جو ہے غائب جو, یہ تو میرے دادے کی وراثت ہے. یہ میرا بابا آدم علیہ السلام نے, یہ تو وراثت ہے, یہ تو اللہ نے دے دی ان کو. سارے نام کس نے سکھائے؟ اللہ نے. آدم کو نام سکھا دیے. تمام اشیاء کے, نہیں میں ایک چیز کے, 2 کے, 4 کے, تمام دنیا میں جو چیز پیدا ہوئی اور 2 فنا ہوئی, سب کے نام بتا دیے. تو یہ کس نے دیا؟ اللہ نے. کیسے ملا؟ جب اپنی مرضی چھوڑی تو اللہ کی مرضی میں چل پڑے. ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ بابا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے فرمایا یہ 4 سال. جو باقی دیکھنے میں بابا ایسے تھے بارش, یہ کہیں گے ہماری عمر 4 سال ہے, سارے کہیں گے دیکھو بابا کتنا جھوٹا ہے. تو اچھا بیٹے کتنے آپ کے؟ آپ 4 سال عمر بتائیں. انہوں نے کہا 3. جب کہ بیٹے کتنے تھے؟ 9. بابا جی کے بیٹے کتنے تھے؟ 9 بیٹے تھے. تو عمر کتنی تھی؟ 70 سال. بابا نے کہا کہ میری عمر 4 سال. انہوں نے کہا کہ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹ ہے سراسر. آپ کو 9 بیٹے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 3 بیٹے ہیں, تو آپ کی عمر تو اتنی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں 4 سال. تو بابا جی نے فرمایا کہ میں اسی کو عمر کہوں گا جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ گیا. سبحان اللہ. عمر اسے ہی کہیں گے جو عبادت میں ہے. جس عمر میں عبادت نہیں ہے, وہ عبادت نہیں ہے, وہ تو زندگی نہیں ہے, وہ تو حیوانیت ہے, اس میں کچھ اصل نہیں ہے.
4 سال ہوئے میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے، یہی عمر ہے میری. تو بچے تو 9 ہیں آپ کے، تو آپ 3 بتا رہے ہیں. انہوں نے کہ 3 ہی آئے ہیں جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے، باقی غلامی میں آئے نہیں ہیں، وہ میرے بیٹے ہی نہیں ہیں. ایسے کریں جو محمد رسول اللہ کا غلام نہیں، اس سے دوستی چھوڑ دیں. اس نے بیٹے چھوڑ دیے اگر، تو ہم کسی سے تعلق کیوں رکھیں بھائی؟ ان لوگوں سے تعلق رکھیں جو فساد پھیلائیں، فتنے مچائیں، کسی سے جنگ و جدل کروائیں. جدل کیسے ہیں عربی میں؟ فساد کو، جھگڑے کو جدل کہتے ہیں. جو جدل کروائے ان لوگوں سے اگر تعلق رکھا، وہ کرے کچھ یا نہ کرے، اتنی مجرم ہے وہ. یہ پولیس والوں کا یہ جو قانون ہے، رول، جو مجرم جس گھر سے آپ برآمد کرتے ہیں اسے آنند میں اسے بھی اتنا ہی مجرم قرار دیتے ہیں. یہ میرے پیو لکھا یار، یہ پولیس کا ہے قانون، رول ہے. تو یہ بھی کیا اصحابی رسول کا قانون. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا، یہ محکمہ ان کا ہے پولیس کا. میں اس سے پہلے پولیس نہ تھی. پھر ایسے ہوا کہ دیکھا کہ سارے کے سارے میرے جو بیٹے ہیں وہ جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آئے، اسے چھوڑ دیا. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، اہل تقویٰ میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی دوست ہو، چھوڑ ڈالو. ہمارے کافرین نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، تو ہم اپنے دوستوں کو، یا دوستی کو کیا دوست ہے کسی کا؟ جب کوئی مرے گا تو کیا وہ بچا لے گا دوست کسی کو؟ موت آئے گی تو بچے گا کوئی؟ اسے بچائے گا؟ سارا کنبہ موجود ہوتا ہے تو وہ روح کھینچنے والا کھینچ لیتا ہے. میں کافی دفعہ مرا ہوں. صحیح بات یہ ایک بات چونکہ آپ کو تو کہیں کہ وہی بھی مجھے بھی کہیں گے کتنا بڈھا چوٹا ہے بیٹھے اسمبلی تانا میں اتنی باری مرے ہوں. یار اس مرنے کی آپ کو اگر پتہ ہو تو کہیں یار ہم روز مریں، روز مریں گے، یا اللہ دن کو کئی بار مرے. اس مرنے کا لطف اگر آپ کو جانتے ہوں اسے تو کہیں کہ روز ہی مروں یار. گویا ہی کہ جو دنیا کی ہر خواہش سے ہمیں نجات پا گئے تو گویا کہ مر گیا. وہ مردے پہ چوری، ڈاکہ، بے حیائی، برائی کا الزام لگتا ہے تو کیا گویا کہ وہ مرا تو الزام ختم ہوا. تو مرنے سے پہلے مر جا. موت کب لانتا موت سے پہلے مر، تو مرا ہوا جائے گا تو وہاں زندگی، برزخ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جلایا جائے گا. تو جو مر کر گئے پہلے تو ان کو سلایا جائے گا، سو جا دلہن بن کر تو سو جا. تھوڑی سی زندگی رہ گئی. جیسے اس بابا نے کیا 4 سال عمر وہی ہے جو بندگی میں گزاری گئی. یا کا ناپ دو بس. اچھا یہ دوسرا بات ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تجھے خود چلنے کی طاقت ہوتی تو یہ کیوں مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ایک بات بڑی سمجھ کی ہے، اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو کہ وہی چلائے گا. تو مانگ، اس راستے پہ چلنے کی تمنا رکھ، تو پھر صراط المستقیم پہ چلیں گے تو محمد رسول اللہ کی گلی میں پہنچ جائیں گے. کئی بار ایسے دیکھا کہ میں ایک لکڑی کے پھٹے پہ، وہ اس لکڑی کے پھٹے کو آج تک میرے خیال 40-45 سالوں کو نہ سینک لگی ہے نہ وہ سڑا ہے، ابھی تک اسی طریقے سے ہے. تو اگر جب میں مرا تو میں نے کہا ہوا ہے کہ میرا جو جسم ہے یہ یہیں پہ رکھا، یار مجھے نلا دینا، اگر ٹائم ملا تو کر دینا. اور میں ہر روز یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں تو اس وقت
ان لوگوں کی کوئی اجرت نہیں دے سکوں گا، نہ تو ان کے لیے کچھ کر دوں گا۔ یا اللہ جو میرے بستر مرگ پہ یا میرے مرنے کے بعد میرا غسل دے، مجھے کفن پہنائے، میری لاش کو اٹھائے، بے شک میرا جنازہ پڑھے، بے شک مجھے قبر پہ رکھے، مجھ پہ مٹی ڈالے۔ یا اللہ ان کو کوئی بھی آدمی ان سے خالی نہ جانا، یا اللہ سب کو معاف کرنا۔ اللہ ان کے معمول بنایا ہوا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے میں پہلے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی بخشش نہ ہو، آمین سب کو یا اللہ معاف کر دے۔ آمین۔ تو کسی کے لیے دعا کرنا یہ اپنے لیے ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرے اللہ کو خیر کرے۔ تو یہ نہ سمجھے میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، سمجھے کہ میں اپنے آپ سے نیکی کر رہا ہوں۔ یہ جو دعا ہماری جنازے کی، افسوس یہ ہے کہ مولوی نہیں آپ بھی کو نہیں ہم نہیں دعا ترجمہ نہیں کو نہیں ہونا، ان دعا ہم نہیں ہے، اس نے ترجمہ کو نہیں ہونا۔ اللہ معاف لے، معاف کر دے۔ آئیے نہ جو زندہ ہے، وہ میت نہ جو مر گئے، وہ شاہد نہ جو موجود ہیں، وہ غائب نہ جو نہیں موجود نہیں نظر آ رہے۔ غائب کسے کہتے ہیں؟ جو نظر میں نہ آئے، جو نہیں نہ آئے نہیں تھا ان کو معاف کر دے۔ وہ صغیر نہ جو چھوٹے ہیں، وہ کبیر نہ جو بڑے ہیں ان کو ہی معاف کر۔ وہ ذکر نہ جو مرد ہیں، وہ انسا نہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی معاف کر۔ یار اس حقیقت تو یہ سارے کا سارا جمع متکلم کا سیکھا ہے، اسے اب میں خود بھی شامل ہو اس میں، باقی کے لوگوں کی بخشش کی دعا کر، تمہاری خود ہی ہو جائے گی، تمہاری خود ہی ہو جائے گی۔ اللہ من فایتا منا فایا علیہ السلام، اگر زندہ رکھ تو بندگی کے لیے، بے شک وہ زندگی وہ ہے، وہ 4 سال، اسی لیے بابا نے کہا کہ 4 سال زندگی ہے، کہ میری بندگی والی زندگی 4 سال ہے، باقی ویسے ہی ہے، وہ فضول ہی گزاری ہے غفلت میں بھی رو رہا ہوں، سچی بات ہے کہ یا اللہ میں نے جو کام کرنے تھے وہ تو میں نہیں کر پایا، آج سفر بڑا لمبا، ٹرام تھوڑا رہ گیا، پتہ نہیں میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ تو جو کسی کے نئے سرے سے بیعت کرتا ہے، بیعت کا مطلب عہد کرتا ہے، بیعت کے لفظی معنی نہیں ہمیں پتا، بیعت کیا کرتا ہے؟ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا اور محمد رسول اللہ کی پیروی میں زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ظاہری زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ آگے نئی زندگی۔ سورۃ فتح 26 پارہ آیت نمبر 17، وہ مومنوں کو میں نے تسکین دے دی، تسکین کسے؟ یقین دے دیا۔ یقین کا نام ایمان ہے، ایمان مضبوط ہو گئی تب جب کہ وہ رہنما لے گئے کسی رہنمائی میں آئیں گے۔ یہ جو ہم نے رکھا نا وہ اللہ سے مانگیں، تو اللہ سے آپ کیسے لے سکتے ہیں یار؟ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اگر براہ راست اللہ سے مانگنا تو نبیوں کی پھر ضرورت ہی نہ ہوتی، پھر نبی کیوں بھیجے؟ پھر نبیوں اگر نبی آئے تو پھر جبرائیل امین کو درمیان آنے جانے کا سفر وہ کیسے ہوا؟ حالانکہ اس وقت بھی یہ ساروں فرشتے موجود سے سب عاجز آ گئے، اللہ نے آدم کو سکھا دیے وہ نام۔ تو چلو آدم علیہ السلام صلاۃ و ابول بشرن تو شوانی بڑی ہے، تو مرغی کا انڈا ہی لے لیں، 21 دن میں انڈا، مرغی کا انڈا چوزا بن کر باہر آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہوتی، نہ کھایا نہ کچھ پیا نہ کچھ سنا، انڈے میں قید تھا، باہر آیا تو اسے خوراک کھانے کی بھی تربیت ہے۔ کون سکھا گیا؟ اندر ہیڈ ماسٹر سی کو بیٹھے ہیں، وہ بھی سکھا گیا۔ یا سیکھ لو اللہ سے، یا اللہ میں چاہتا ہوں تو میں اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب ہے، جسے وہ سکھائے۔ اگر وہ نہ سکھائے، سیدھے راستے پہ نہ چلائے، ہماری کوئی مجال نہیں۔ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم اگر مانگیں گے تو وہ دے دے گا نا، وہ مرغی کے انڈے کو دے دیتا ہے، یاد ہے تجھے بھی دے دے گا، دے دے گا تجھے بھی، مانگ تو صحیح۔ معمولی تو بات کسی سے مانگے تو وہ تو نہ دے، وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، تمام نبیوں کا پروردگار ہے،
तमाम फरिश्तों का परवरदिगार है, तो तू मांग उसे जो इतनी बड़ी शान वाला है, तो खाली लुटाना उसके शान के खिलाफ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।